اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگوں کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید میرے آفیشیل چینل عظیم عملیات میں. تو آج کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں. ویڈیو کا عنوان ہے باطنی آنکھ کھولنے کا عمل، باطنی آنکھ کھولنے کا وظیفہ. جو یہ ویڈیو عاملین کے لیے بھی ہے اور جو نہیں بھی عاملین وہ بھی کر سکتے ہیں اس عمل کو، لیکن یہ کھل جائے تو وارے نیارے ہو جاتے ہیں عاملین کے، خاص کر کے کیونکہ ان کے لیے ہر چیز ہر کام کرنا آسان ہو جاتا ہے. یہ وظیفہ خود میں نے اپنے طور پر اس کو تیار کیا ہے کر کے، اور پھر اس کو میں نے پڑھا ہے. پڑھنے کے بعد جو اس سے میں نے فوائد حاصل کیے ہیں وہ آپ کے ساتھ میں یہ شیئر کرنے لگا ہوں. یہ میرے خیال میں نہ ہی تو ابھی تک کتابوں میں ہے اور نہ ہی ابھی تک اس کو کسی روحانی عامل یا روحانی استاد جو کہ یوٹیوب پر بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے آپ کو نہیں بتایا ہوگا. تو وظیفہ بھی آسان ہے، ٹھیک ہے، اور کرنے میں بھی اتنا ٹائم نہیں لگتا، لیکن یہ کرنا کس ٹائم ہے یہ آپ دیکھ لیں. ٹائم یہ ہے اس کا بعد نماز تہجد. آپ نے تہجد کی نماز پڑھنی ہے اور نماز پڑھنے کے بعد آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے. اس وظیفے کو وظیفہ یہ ہے کہ درود شریف ہے، درود شریف سے آپ کا یہ باطنی آنکھ کھل جائے گی. یہ آپ نے 1100 دفعہ 40 دن تک پڑھنا ہے. اور اس میں جو پرہیز ہے، گوشت کوئی بھی نہیں کھانا، آپ نے کچی سبزیاں نہیں کھانی، یہ ضرور کریں. اور جب آپ فجر کی نماز تہجد کی نماز کے بعد فارغ ہو جائیں اس کے بعد آپ نے آنکھیں بند کر لینی ہے. اپنا تصور باندھ لینا ہے کہ میرے پیر و مرشد میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی طرف سے روحانیت میرے اندر منتقل ہو رہی ہے. اور پھر آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے اور نیت یہی رکھنی ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے. اس دوران بہت سے خیالات آتے ہیں، انسان کو بھڑکاتے بھی ہیں. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے آپ نے جو پیچھے کیا ہوتا ہے وہ بھی چیزیں آپ کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ پیچھے پیچھے یہ آپ نے کیا ہے. اور اس دوران آپ نے گھبرانا نہیں ہے، اس کو جاری رکھنا ہے، تصور کو باندھ کے رکھنا ہے. آپ نے اپنے کو ادھر ادھر یعنی کہ آپ کا دھیان نہ ہو. اس سے آپ یہ جو وظیفہ ہے میں آپ کو یہ وظیفے کی طرف لے کے چلتا ہوں. آپ نے وظیفہ یہ کرنا ہے کہ بعد نماز تہجد 1100 مرتبہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ آپ نے آنکھیں بند کر کے تصور باندھ کے اگر کانوں میں روئی دے لیں تاکہ آپ کے کوئی بھی چیز شور شرابہ آپ کو ڈسٹرب نہ کرے تو سب سے بہتر ہے. انشاءاللہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو چند دنوں میں یعنی کہ 2-3 دن میں اس کے جو فوائد حاصل ہونا شروع ہو جائیں گے، لیکن آپ نے عمل یہ 40 دن ہی کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے اگر کسی کے بھی اوپر کوئی مسئلہ مسائل ہے جادو کی وجہ سے وہ آپ نے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہو گیا. اگر آپ کسی سے روحانی سفر کے ذریعے ملاقات کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ اس سے کر سکتے ہیں، یعنی کہ اپنے مرشد سے بھی مل سکتے ہیں. اور سب سے بڑی جو چیز ہے آپ اس سے علاج بھی کر سکتے ہیں. اور علاج وہی ہے، اگر باطنی آنکھ کھلی ہوگی اس بندے کو دیکھیں گے اس کے اوپر کیا مسئلہ ہے، پھر اس کے اوپر آپ کو واضح نظر آئے گا کہ اس کے اوپر یہ مسئلہ ہے. یعنی کہ جادو کا ہے تو جادوگر نظر آئے گا، کرنے والے کا چہرہ بھی نظر آئے گا، کون ہے آپ کی پہچان میں تو نہیں ہوگا، مرد یا عورت اس طرح نظر آئے گا، ٹھیک ہے.
اس کا چہرہ بھی نظر آ جائے گا، اور جو کر رہا ہے اس کا بھی آپ کو چہرہ نظر آئے گا، عامل کا اس نے کیا کیا ہے، اگر کوئی جنات وغیرہ ان کے گھر میں بھیجے ہیں وہ بھی نظر آئیں گے۔ جس طرح بھی آپ کی جس چیز کو دیکھنے کی آپ کی نیت ہوگی وہ آپ کو انشاءاللہ اس سے ضرور نظر آئے گی، اور اسی کوئی باطنی آنکھ اور روحانی سفر کہتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔